میرے اور آپ کے آقا و مولا آقائی نامدار رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ حضور کی قربت کا ضامن ہے درود پاک، اسی لیے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالس درود قائم کرو، روزانہ کی بنیاد پہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ہر 8 دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے۔ بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات مبارکہ کے اندر تو ٹھیک ہے ہم آپ کے اوپر درود پڑھیں، لیکن جب آپ کا وصال ہو جائے، آپ انتقال کر جائیں، تو کیا اس کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھا جائے گا؟ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا، ہاں میرے وصال کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھنا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ میرے بعد بھی میرے اوپر درود کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جس گھر میں درود پاک پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں۔ اس گھر میں رزق کی تنگی جو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے اندر مزید برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن درود پاک زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ برکات ہیں، اسی لیے ہمیں اس درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک اور دیگر ذکر اذکار کرنا چاہیے۔